بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں. فلاں کی پھڈا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آگے وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے, ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے, نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے, صبح و شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو تم بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا.
تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے ہیں 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی؟ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے؟ رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی. کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سردہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں، اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اچھی لگے گی تمہیں. ہاں، جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو، میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا، لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا، ترکی کا صدر، میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے، فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی، اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب
नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो वह ऐसी तकरीर करेगा। विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना, हीरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है या हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? ये तो खुद दूसरे से गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है। अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या, और बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे वो। बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है। यहां पढ़ने के लिए आए हो, समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हां किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरे अब्बा पूछते तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा ये? तो एक विजन होता है भाई, उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उसने मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले, भाई ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहन बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, पतली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूं दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटके के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा। तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई। ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो। ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार, बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, सही है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ। तौबा की कोशिश करो, तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। माहौल ऐसा है, बहुत से लोग इसमें मुब्तला हुए हैं। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया, वापस पलटाओ, वापस आ जाओ। मायूसी नहीं है कि एक दफा किसी से गुनाह हो गया तो अब वो बस आप उससे नजरें फेर लें और उस पर लानतें भेजना शुरू कर दें, या वो अपने आप को कहे मैं तो खत्म हो गया, मैं तो ना 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 ना। अल्लाह के यहां रहमत है, सबक़त रहमती अला गज़बी। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। आ जा, वापस आ जा। माहौल है लोगों को बुराइयां करवा रहा है, वापस आए और उलमा से राब्ता करें, अहलुल्लाह से राब्ता करें। भाई मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, कोई तरीका बताएं छूट जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो गुनाह की लत पड़ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह देर से निकला मगर निकल गया। तो हिम्मत वाले लोगों की जिंदगी से जल्दी निकल जाता है, कम हिम्मत लोगों की जिंदगी से देर से निकलता है, लेकिन निकल जाता है अगर कोई चाहेगा। नहीं चाहेगा तो मामला खराब है। दूसरा एक लत पड़ती है ड्रामों की। वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है कि मुफीद कामों में जब आप टाइम लगाएंगे, आप अपना फालतू टाइम किसी ऐसे एंटरटेनमेंट के काम में लगाएं जो दिलचस्पी हो और उसमें फायदा भी हो, तो उससे आप इन चीजों से बच जाएंगे। देखो डॉक्टर जब किसी को
सिगरेट छुड़वाते हैं तो सिगरेट का कोई ऑल्टरनेट दे देते हैं ना उसको, जिससे हीरोइन छुड़वाई जाती है उससे कुछ ऑल्टरनेट दे दिया जाता है, भाई ये हीरोइन का मुतबादिल है, कुछ दिन ये फिर ये भी छुड़वा देंगे। तो जब आपको ड्रामों की, लड़कियों को ज्यादा आदत है ड्रामों की, तो वो कहते हैं हमारा तो टाइम नहीं पास होता। तो टाइम तो देखो पास होता है तभी तो कब्रिस्तान आबाद हुए हैं ना। ये जिनका टाइम पास हुआ था तो पास करके कब्र तक पहुंचे हैं ना भाई। अरे जो कब्रिस्तान भर रहे हैं तो टाइम पास जिन लोगों का हुआ था, जो पास करके वहां चले गए, पास होता है तो उधर पहुंच जाता है आदमी। तो ये कब्रिस्तान भरते इसलिए कि लोगों का टाइम पास हो जाता है। तो टाइम तो पास हो रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं, मिनट तब्दील हो रहे हैं, घंटे चेंज हो रहे हैं, तो ये तो टाइम पास तो होगा। आप ये कह सकते हैं बुरे कामों में करो या अच्छे कामों में, तो बुरे कामों में भी पास होगा और अच्छे कामों में भी। तो जब बुरे से अच्छे काम करने के लिए रखोगे तो बुराई से बचोगे ना। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि बोर बैठे हुए होते हैं फालतू, कह रहे हैं यार मैं बोर हो रहा हूं, अब क्या करूं, ड्रामा ही देख लूं, क्योंकि बोरियत भी तो एक टेंशन है ना। क्या हो गया यार, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या आप लोग को क्या हो गया, एक टेंशन है ना, बोरियत करने का कुछ काम नहीं है। खवातीन घर में बहुत सी जो मेरा बयान नहीं सुन रही, बिल्कुल फारिग हैं, वैसे खवातीन से बात करो, कह रही एक्चुअली काम इतने हैं भाई, ये घर क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। भाई को बच्चों को आपने कितना कुछ पढ़ा दिया कि ट्यूशन क्यों जा रहे हैं बच्चे, आप घर में पढ़ा लो, भाई टाइम कहां है। एक तरफ ये कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ ये कि क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। जब ड्रामे की बात आए ना, भाई टाइम कैसे पास करें, अबे एक तरफ टाइम नहीं है, दूसरी तरफ टाइम पास करने के लिए जगह नहीं मिल रही तुम्हें, कहां टाइम पास करें। तो ये मुतजाद चीजें जो समझ में नहीं आ रही, असल में आर सबकी रही है घुन्ने बने हुए समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है कि जब आप बोर हो गए ना, फालतू बैठे हुए, कोई करने धरने का काम नहीं है, तो यहां शैतान फिर अपना ठिकाना बनाता है। शैतान कहता है बंदा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, बोर भी हो रहा है, इसको इंटरनेट पे ले जाके बिठा दो, ये देख ले, तू अपनी हराम ख्वाहिश पूरी कर ले, या ये ड्रामा देख ले, बड़ा ड्रामा चल रहा है, सारी दुनिया से तारीफें सुनी हुई हैं, तो फिर वो जज्बाती होगा, रोएगा धोएगा या हंसेगा, जो भी होगा, तो बड़ा अच्छा टाइम क्या हो गया, पास हो गया। तो पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि ये बुराई है, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कल्चर तबाह हो रहा है, जैसे मैंने बताया अभी। दूसरा, अब इसको छोड़ना कैसा, ये अगला मरहला है। तो छोड़ने का पहला स्टेप ये है कि भाई कोई मुफीद काम तलाश कर लो। जब कोई हदफ बनाते हो मैंने ये करना है, तो फिर हर वो चीज़ जो उस हदफ में रुकावट बनती है, उस इंसान उसको साइड पे लगा देता है। तो वो हदफ कैसे बनाया जाता है, पहली बात तो ये तो हर मुसलमान का एक हदफ तो बना हुआ है, आखिरत की तैयारी, ये तो हर एक का है। उसके बाद छोटे छोटे हदफ भी होते हैं, भाई मैंने एमएससी करना है, मैंने पीएचडी करना है, मैंने एक नया, और चलो रक्षा चला रहा हूं तो मैंने एक ऐसा रक्षा और खरीदना है, क्या ख्याल है ठीक है ना, कुछ भी हदफ हो सकता है। मैं टमाटर बेच रहा हूं तो यार मेरी एक के बजाय 2 रेडियां हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्या ख्याल है। तो कुछ सोचेगा बैठ के। अब जब आपको आधा मसला तो इसी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगला रह जाएगा कि बहुत सारे मुफीद काम होते हैं लेकिन दिल नहीं लगता इंसान का उसमें। तो उसका तरीका यह है कि फिर अगर आप बोर हो भी रहे हैं ना, तो बोरियत दूर करने का कोई ऐसा तरीका तलाश कर लो कि मजेदार भी हो और बोलो ना भाई फायदेमंद भी हो। नहीं आ रही बात। मीठा खाने का जिन लोगों को शौक है बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं फिर शहद खा लो, मीठा भी चला जाएगा और फायदा भी बहुत होगा। आप कह सकते हो शहद की अब आदत नहीं रही है, तो जैसे चीनी की आदत थी जब पैदा हुए थे, जब पैदा हुए तो क्या मां के पेट में चीनी कोई खिला रहा था, वो भी तो अम्मा ने आदत डाली ना। तो जैसे खाने से चीनी की आदत पड़ गई तो शहद खाने से कुछ दिनों में चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगने लगेगा। तो माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक किसी चीज को मुसलसल किया जाए तो इंसान यूज टू हो जाता है, उससे वहशत खत्म। तो जो चीनी छोड़ना चाहते हैं ना, उनको मैं कहता हूं 21 दिन शहद खाओ, 21 दिन के बाद चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। 21 दिन तो कंट्रोल कर लो ना भाई, पूरी जिंदगी तब्दील हो रही है। अब आप कह सकते हैं शहद के पैसे नहीं है, तो फिर जिस चीज के पैसे हैं वो खाना शुरू कर दो ठीक है ना, गुड़ खा लो। तो वो तो एक अलग, ये सोच लो, जिस टाइम पे ड्रामा देखते हैं ना उस टाइम पे बैठ के ये सोच लें कि कितने पैसे हैं और इसका अल्टरनेट क्या कर सकता हूं मैं, तो ये सोचने में टाइम लगाएं। फिर भी मैं कहता हूं जायज इंटरटेनमेंट की तरफ आ जाओ। जायज भी बहुत सारी चीजें जो ड्रामे से ज्यादा आपको इंटरटेन भी करेंगी और आपकी जहनी तफरीह का सबब भी बनेंगी। घुड़सवारी कर लो, पिकनिक, बेगम को गाड़ी में बिठाओ, या गाड़ी नहीं है तो रक्षा लो, नहीं तो पैदल निकल लो अगर रक्षे के पैसे भी नहीं है। बीवी बच्चों को लेके कहीं चले जाओ यार घूमने फिरने, बेगम बोल रही है सैनमा घर जाना, बोले सैनमा घर के अलावा जहां बोलेगी ले जाऊंगा मैं, चमुनी आपस में मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना ठीक है।
آج تمہاری پھپھو کے گھر چلتے ہیں, آج تمہارے ابا کی خیریت پوچھنے چلتے ہیں, نہیں تو ویسے آؤٹ. چلو بیگم, جو پیسے ہمیں وہاں خرچ ہوتے ہیں نا سینما گھر میں جتنے ٹکٹ ہے اس سے ڈبل پیسے تم مجھ سے ویسے ہی لے لو. لیکن یہ وہ اتنی آج کل بیگمیں مالدار ہو گئی ہیں, خود جاب کریں گے, یہ تو ہمیں ان چیزوں کی. میں نے ایک وہ بیان کیا تھا کہ اگر مرد بیوی پہ کبھی غصہ کرتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. عدالتی خلا میں معاملہ چلا گیا تو تلافی کا دروازہ بند. تو میں نے کہا جیسے کبھی غصے میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو چلو یار آج بیگم کو پیزا کھلا دیں. اس پہ خاتون نے لکھا تھا یہ پیزے ویزے ہمارے لیے کوئی ویلیو. میں تو ہر طبقے میں بیان کر رہا ہوں نا, غریبوں میں بھی امیروں میں بھی. تو وہ جو امیر خاتون ہیں ان کے لیے تو پیزے کی کوئی ویلیو. وہ کہیں تو بتا تو نے کتنے پیزے کھانے ہم سے بتا ہے بھائی. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. وہ تو غریبوں کے لیے تھا نا, بیچاروں کے لیے. ان کے لیے تو بیچارہ غریب آدمی کے لیے تو برگر پیزے کی بڑی ویلیو, اس کی جیب میں پیسے کہاں ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو یہ نہیں اتنا خیال ہوا کہ یہ تانا دینے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب کا بیان ہر طبقہ سنتا ہے تو خام خامے تانا دینا یہ تو تکبر ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. سوئمنگ سیکھو, گھڑ سواری سیکھو, کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لو, جم جایا کرو, ڈنٹ ونٹ پیلا کرو وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. پھر کھاؤ پیو جان بنے گی, جاگنگ کرو. ان میں اللہ نے خدا کی قسم زیادہ مزہ رکھا ہے. ہمیں یاد ہے جس دن ہم صبح اچھی طرح جاگنگ کریں سارا دن ایسا ہنس کھیل کے گزرتا ہے کہ مزہ آتا ہے. اس وقت تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے, سانس پھول رہا ہے. ان چیزوں میں زیادہ لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کو جیل ہو گئی تھی حکومت میں. تو وہ نا جیل میں قید تھے تو ایک علمی مسئلہ سوچ رہے تھے حل کرنے کے لیے. وہ حل ہو نہیں رہا تھا, جیل میں ٹائم بہت ہوتا ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کیا ہوا کہ صبح نا اللہ نے میرے دل میں وہ مسئلے کا جواب ڈال دیا اور وہ مسئلے کی تحقیق ہو گئی. کہتے ہیں اتنے میں قیدی وہ جیل کا جو داروغہ ہے وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا ہے. کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے رہائی کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جو میرا علمی مسئلہ حل ہوا اس کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے. تو علم کا ذوق ایک دفعہ انسان پیدا کر لے, کتابوں سے مناسبت پیدا کر لے تو ڈراموں کی لذت بولو بھائی بھول جائے گا. جن کا دماغ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا ان کو ریسرچ میں مزہ آتا ہے. ہمیں اپنا پتا ہے, ہم جب کسی مسئلے پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہو نا اور اس میں پھر وہ تحقیق ہوتی چلی جائے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں, ایسا مزہ آتا ہے یار, خاندانی کام ہو گیا آج, ٹھیک ہے نا. تو مفید چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو پیدا ہوگی نا. دیکھو جب یہ پیپسی کمپنی, پیپسی کوکا کولا تو چل رہی تھی, جب یہ ڈیو نئی آئی ہے نا, وقت زیادہ ہو گیا, مسائل اگلے ہفتے. مسائل ہر دفعہ تیل لینے چلے جاتے ہیں. جب یہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈیو آئی نا, ڈیو جو ہے نا کولڈ ڈرنک, تو یہ کمپنی والے فری میں بانٹ رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ فری میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹیسٹ گین کرنے کے لیے. پہلی دفعہ میں کوئی اپنے پیسوں سے نہیں خریدے, پہلے چسکا ڈالو. پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کھانسی کا شربت ہے کیا ہے, جب فری میں تو پی لیتا ہے انسان. کھانسی کا شربت بھی پلاؤ گے نا, ہماری قوم کو فری کی ماشاءاللہ ایسی عادت ہے, تیزاب پلا دو گے وہ بھی پی لے گی, وہ فری میں مل رہا ہے نا. تو بشرطے کہ اس سے علاج بھی فری میں ہو رہا ہو. تو وہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اصل میں ٹیسٹ کو نا گین کرنا پڑتا ہے. جو چیز کبھی نہ کھائی ہو تو آہستہ آہستہ کھا کے پھر اس کا چسکا لگتا ہے. تو کمپنیاں پہلے یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں بانٹتی تھی, گوروں کی کمپنیاں فری میں چائے بٹتی تھی. لوگ شروع میں تو منہ بنا بنا کے پیتے تھے, اس کے بعد ایسا چسکا لگا روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے, چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, روڈوں پہ نکل آئیں گے. تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے اس کے چسکے لگ سکتے ہیں, تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا؟ تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو. یا آپ کسی شعبے میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, فزکس کیمسٹری آپ کا ٹاپک ہے, اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا. جب پیدا ہوگا تو بھائی پھر ایسا مزہ آئے گا کہ یہ ڈرامے فلموں کی لذت بھول جاؤ گے آپ. تو اس کا اپنا چسکا ہے. غالباً علامہ نواز شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ بیمار تھے تو مطالعہ کر رہے تھے, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا بیماری میں آپ ایسا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیماری میں مریض کو کیا چاہیے, سکون چاہیے نا. کہا ہاں. تو کہا مجھے مطالعے میں سکون ملتا ہے, مجھے سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ مطالعہ کرنے میں, اسٹڈی میں سکون ہے میرا. تو جب کسی چیز کی عادت ڈالو گے نا تو انشاءاللہ عادت بڑھے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹڈی کرنا آتی نہیں ہے ہمیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی انگلش یا اردو اچھی نہیں ہے, تو انگلش یا اردو اچھی کر لو. کوئی ٹیچر آئے کر لو, کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو. یار مجھے اردو کتابیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے انگلش نہیں سمجھ میں آ رہی, تو میں پڑھ لوں. تو جب سیکھ جاؤ گے, ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں رکشا چلاتے تھے, ایک لفظ نہیں آتا تھا,
تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو, ایسی انگلش فر بول رہے ہیں, آدمی حیران ہو جائے, یہ رکشا چلاتا تھا انگلش دیکھو ماشاء اللہ فٹ. اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے یار یہ کیا ہو گیا. تو ہر چیز سیکھنے سے بھائی, جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا, اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں, تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے. انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلابازیاں دیکھتا ہوں, چائنا اور جاپانی نا, یہ کلابازیاں یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے یہ گھما گیا, آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے بندر ہے کیا ہے, یہ لنگور ہے کیا ہے. تو کیا اس نے سیکھا نا, تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی. صحیح ہے نا. تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے, کوئی سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں, وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا, سوئی کے ناکے, اتنا نشانہ تھا. ہارون رشید نے کہا اس کو 10 درہم بھی دو اور 10 چترول بھی لگاؤ اس کے. ابے یہ کیا درہم دیں تو چترول کیوں, چترول تو درہم کیوں؟ اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے, اپنی کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے, تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آئے اور اس کو پیسے نہ ملے, ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے, تو پیسے ملیں گے. چترول اس لیے کہ تو کمبخت اتنی تو نے محنت کی ہوگی اس میں, تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ جنگ میں اتنے نشانے کی اتنا ہوتا ہے نا, کھوپڑی پہ جا کے لگ جائے, بس اتنا کافی ہوتا ہے. اتنے ایکوریسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تو سوئی گزار رہا ہے, اس کے لیے تو 15-20 سال کم از کم تو نے سارا دن صبح شام یہی کام کیا ہوگا, اس لیے اس نے چترول لگائے. تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو, حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, پھر بھی فائدہ ہے. جنگ میں بعض دفعہ ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا, رسی ٹاپ کے 1 سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے, تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیڈ کھا لیتا ہے. یوٹیوب پہ ایک دے گا بلیڈ کھا کے نکل لے گا, لوگ تالیاں ماشاء اللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھائی. تو ہماری حکومت آئی تو بھائی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے. کیا تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لیتے. تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو, وہ بڑے کلابازیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا, وہ یوں اچھل رہے ہیں, یوں کود رہے ہیں. ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کر نہیں رہے, جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ نہیں. ان کے یہاں بھی تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا, کچھ ٹائم ویسٹ کرنے والے, کچھ قوم کی ترقی کے لیے ٹائم خرچ کرنے والے. تو ان کے اچھے لوگوں کو تو فالو کر نہیں رہا کوئی, بلکہ ہمیں تو مذہب نے جو گائیڈ کیا ہے اسی میں ہمارے پاس بہت ساری اچھائی ہیں. تو اس لیے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں بھائی, یہ تباہی بربادی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.